وجہ سے خون میں رنگ دوں؟ میری وجہ سے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مینڈا ہوگا، بکرا، جس کی وجہ سے میرے مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا، میں وہ بکرا نہیں بننا چاہتا۔ فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے خون بہے اور حضور کے مدینے میں بدامنی ہو۔ عثمان کی جان جاتی ہے تو جائے، پر نبی پاک کے مدینے میں شور نہیں ہونا چاہیے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ تو کہا عثمان پھر اس طرح کرو، کچھ دنوں کے لیے مکے چلے جاؤ۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ کچھ دنوں کے لیے مکے چلے جاؤ۔ تو جناب عثمان نے داڑھی پکڑ لی، کہنے لگے دیکھ رہے ہو ساری سفید ہو گئی ہے، میں نبی پاک کا شہر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، میں رسول اللہ کے مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا حضور کا شہر۔ یہ انداز ہے جناب عثمان کا۔ چونکہ جو وقت آپ کو دیا تھا وہ قلیل ہوتا جا رہا ہے، اور باتیں ہیں کہ سامنے کھلتی ہی جا رہی ہیں، سامنے آتی ہی جا رہی ہیں۔ ہر چند مشاہدہ حق کی ہو گفتگو، یہ رہتی بھی نہیں بادہ و ساگر کہے بغیر۔ اور کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ پلٹتا ہوں، اس موضوع کو چھوڑتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی با حیا بڑے تھے۔ کیا بڑے تھے؟ کچھ لوگ بے حیا ہوتے ہیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، نہ صحابہ کو، نہ اہل بیت کو، نہ کسی اور کو۔ عثمان با حیا بڑے تھے۔ کتنے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مشکات میں مسلم میں موجود ہے، آپ فرماتی ہیں نبی پاک بیٹھے تھے تو حضور کی نہ پنڈلی مبارک، مرد کے لیے حکم ہے ناف سے گھٹنے تک چھپا کے رکھے، پنڈلی ننگی ہو بھی جائے نا یہ پنڈلی، تو اس کی اجازت ہے شریعت میں مرد کے لیے۔ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب لیٹے ہوئے تھے اور حضور کی طامت پنڈلیوں سے تھوڑی اونچی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق آئے تو نبی پاک نے فرمایا آ جاؤ، حضور لیٹے رہے۔ ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر فاروق آئے، حضور اجازت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ، نبی پاک لیٹے رہے۔ چند لمحے گزرے تو عثمان غنی آ گئے، حضور آ جاؤ، فرمایا ایک منٹ۔ اللہ کے حبیب اٹھے، طامت مبارک کو سمیٹا، پنڈلیوں کو ڈھانپا، حضور بیٹھے، عثمان آئے، باتیں ہوئی، چلے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، میں حاضر خدمت ہوئی، کا محبوبہ سمجھ نہیں آئی، آئے ابو بکر بھی ہیں، میرے والد آئے، عمر بھی ہیں، مقام ان کا بھی بڑا ہے، پر عثمان آئے تو آپ نے کپڑا سیدھا کیا، فرمایا عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر ہوتے تو کئی کپڑے لپیٹے رہتے، کئی کپڑے جناب۔ میں ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیں، کئی کپڑے لپیٹے رہتے، کپڑوں کے اوپر کپڑے، شرم و حیا کے پیکر۔ جناب عثمان غنی غسل کرتے تو کپڑوں سمیت کرتے، فرماتے نام بھائی مجھے شرم آتی، پیکر شرم و حیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب عثمان غنی کا جب نکاح ہوا تو ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھیں، شرم و حیا کے پیکر تھے، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ صحابہ بے دریغ آتے جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے گوشت پکایا تو فرمایا حضرت اسامہ بن زید کو جاؤ عثمان کو بھی دے آؤ۔ جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے گوشت پکڑا، سالن پکڑا اور ان کے گھر پہنچا، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں جب اندر داخل ہوا مصطفیٰ کی شہزادی کو دیکھا اور پھر عثمان غنی کو دیکھا۔ فرماتے ہیں جنہیں میں نے دیکھا ایسا جوڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، میں بس ہلکا سا مسکرا کے پلٹ آیا، نہ انہوں نے کچھ پوچھا نہ میں نے کچھ بتایا۔ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا نا، پہلا قدم ہی رکھا تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اسامہ دے آئے ہو سالن؟ میں نے کہا یا رسول اللہ دے آیا ہوں۔ فرمایا ایسا سونا جوڑا پہلے کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کبھی؟ میں نے کہا نہیں حضور میں نے نہیں دیکھا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ، یہ لفظ ترمذی کے نہیں، یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں لکھیں، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان کی شکل ایک تو جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ سے ملتی ہے، اور دوسرا فرمایا اگر کسی نے میرے جلوے دیکھنے ہو تو وہ بھی عثمان کے چہرے میں نظر آئیں گے۔ او نوجوانوں پیغام دے رہا ہوں، رزلٹ نکال رہا ہوں، بے حیائی بے شرمی کی گفتگو والے کے چہرے پہ حسن نہیں آتا، تو حیادار بنتا جا، رب تعالیٰ تجھے حسن و جمال عطا فرماتا جائے گا۔ جتنا حیا تیرے اندر ہوگا اتنا نور تیرے مکھڑے پہ ہوگا، جتنی شرم میں تو لپٹا ہوا ہوگا اتنی اللہ تجھے تازگی عطا کرے گا۔ میرے صاحب فرمایا کرتے جو گند بولتا ہے اس کے چہرے کا حسن سب سے پہلے چھن جاتا ہے، اور فرمایا جو
बुरी बातें सोचता है, जिसकी सोच बुरी होती है سب سے پہلے اس کے چہرے کا حسن بگڑتا ہے. اگر چتاتا ہے تازہ رہے، ٹھنڈا رہے، نورانی رہے. تو پھر حضرت عثمان نے تجھے بتایا ہے کہ شرم والا بن کے رہ، اللہ سب سے زیادہ حسن تجھے ہی عطا فرما دے گا. زیادہ بولنے والا، زیادہ باتیں کرنے والا، جو منہ میں آیا کہہ گیا، اس آدمی کی نورانیت چلی جاتی ہے. اگر لوگ وہ کریموں سے نہیں آتا، وہ نائی کے پاس بیٹھ کے چہرے پہ روز نیا ڈیزائن، نئی لکیر بنوانے سے حسن نہیں آتا. حسن شرم و حیا سے آتا ہے. یہ جو ہم عارضی حسن خرید کے لاتے ہیں نا 4 پیسے کا، یہ ماند نہیں پڑتا، یہ تباہ کرتا ہے اور یہ تباہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جن کے پاس بیٹھنے کو اتنا دل نہیں کرتا جتنا ان کا چہرہ دیکھنے کو دل کرتا ہے. ان کے پاس بیٹھنے کو بعضوں کا دل کرتا ہے کہ بس نہ ذرا. اور طبیعت آج میں ہو کے آیا ہوں استاد جی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے، ہم نے نظر بھر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو بڑا کم دیکھا ہے. ہم چوری دیکھا کرتے تھے. چوری میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، تے جے میں نام ویکھاں تے ہو ویکھے. ہم لوگ چوری دیکھا کرتے تھے. میں نے اپنے حضرت صاحب کو بھی شاید ہی کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا ہو، تبھی دیکھا ہے جب وہ کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے تھے. بھائی ان لوگوں کے اندر کا حسن، شرم و حیا، معصومیت بن کے ان کے چہروں پہ نکھر آتا تھا. حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا نورانیت بن کے ان کے چہرے پہ آ گئی تھی. جناب عثمان غنی پیکرے شرم و حیا تھے. ایک بات کر دوں اور ختم کروں. حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے مجھے 3 باتیں بڑی پسند ہیں. کتنی؟ سارے بولے ہو کتنی جی؟ کون کون سی؟ فرمایا کرتے تھے بھوکے کو روٹی کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، اور تیسرا میرا دل کرتا ہے مجھے اور کوئی کام نہ ہو، قرآن پاک میرے سامنے رہے اور میں سارا دن تلاوت ہی کرتا رہوں. 3 باتیں پسند تھیں. بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، اور یعنی روٹیاں بانٹتے رہتے تھے، سوٹ بانٹتے رہتے تھے. یہ مزاج تھا. فرماتے تھے میری پسند ہے. اور تیسرا میرا دل کرتا ہے کہ قرآن مجید پڑھا رہے اور میں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں. بڑے ابتدائی ایام میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ ایک بڑے بہترین، سمجھدار اور زیرک قسم کے تاجر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں بڑی وسعت عطا فرمائی تھی. اس کے ساتھ ساتھ بڑا حسن و جمال تھا، بڑے خوبصورت تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرما رکھا تھا. لیکن جو چیز آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، وہ آپ کی فیاضی ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کا خوف خدا ہے، اور آپ کے وجود کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے لہجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم و حیا کو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. ہمارا زمانہ جو ہے یہ بے باک لوگوں سے بھرتا جا رہا ہے. حیا تیزی سے رخصت ہو رہی ہے. نہ ہمیں حیا رہ گیا ہے بزرگوں کا، نہ علماء کا، نہ حیا رہ گیا ہے مشائخ کا، نہ حیا رہ گیا ہے اپنے بڑوں کا. حتیٰ کہ زبانیں کھلتی ہیں تو وہ اولیاء اللہ کا بھی حیا نہیں کرتی. کچھ لوگوں کی زبانیں کھلتی ہیں تو وہ حضور کی اولاد کا بھی حیا نہیں کرتی. معاذ اللہ کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی پاک کے صحابہ کا بھی حیا نہیں کرتے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکرے شرم و حیا تھے. پیکرے شرم و حیا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے حضور سید عالم علیہ السلام کے چہرہ نور کی زیارت کی ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا. اور جب سے میں نے یہ اپنا ہاتھ حضور کے دست اقدس میں دیا ہے میں نے یہ سیدھا ہاتھ کبھی گندگی کو نہیں لگایا. آپ نے اپنی زندگی شرم و حیا کے اندر ڈھل کے گزاری. ہمارے ہاں لوگوں کے اندر مال و دولت آتا ہے نا، آج کل کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو لوگ من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب میں اپنی ساری خواہشات کو پورا کروں گا. پیسہ جو جیب میں، مفت کا اعتماد دلاتا ہے پیسہ. پیسہ آدمی کے اندر کچھ ایسی قوتیں پیدا کرتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے کام کر جاتا ہے. اس کے ذہن میں سودا سما جاتا ہے کہ میری جیب میں پیسے ہیں، مفت کا اعتماد ہے. جو ان کے اپنے ہوتے ہیں ان سے لوگ دور نکل جاتے ہیں.
رشتہ داروں سے، دوستوں سے، احباب سے، پرانے لوگوں سے کٹ جاتے ہیں، جیب میں پیسہ جو آ جاتا ہے. لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں بڑا ہی خوبصورت انداز حضرت عثمان غنی کے بارے میں موجود ہے. فرمایا صحابہ نے کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے گرچہ مال بڑا دیا تھا، لیکن وہ سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے تھے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے تھے. بھلایا نہیں کسی چیز کو. انہوں نے اپنے آپ کو شرم و حیا میں ڈھال کے رکھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے بڑے خوبصورت جملہ کہا ہے. اس نے کہا ہے جب بھی کوئی شرم و حیا پہ دیوان لکھے گا تو لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا. کائنات والے جب بھی شرم و حیا پر کچھ تحریر کریں گے تو وہ سیدنا عثمان غنی پر لکھیں گے. مزاج میں شرم، مزاج میں حیا، طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ خوبصورتی رکھی. بندہ جو چیزیں بیان کرتا ہے، جن کو آگے وہ جن کا ابلاغ کرتا ہے، یقینی سی بات ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے اسے بڑا پیار ہوتا ہے، تو وہ چیزیں وہ دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں لے کر امت کو پہنچائیں. کچھ روایات ہیں حضرت عثمان غنی کی، آپ کی کچھ مرویات ہیں جو ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے بڑی ضروری ہیں. پہلی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تک پہنچاتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے کریم نے فرمایا تھا جو اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ نماز برحق اور واجب ہے، فرمایا رب اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا. اگر یقین کامل حاصل ہو جائے کہ نماز میرے اوپر ضروری ہے اور میں نے وقت پہ پڑھنی ہے اور میں نے اس کو ادا کرنا ہے، نماز کے ساتھ دلچسپی. اپنا حضرت عثمان غنی کا حال یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے ایک رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے، 15 دوسری رکعت میں پڑھ دیا کرتے. لوگوں کی توجہ دلا رہے ہیں عبادت پہ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب امیر المومنین بنے تو آپ نے حضرت عمر کی ایک بیوہ کے ساتھ نکاح کیا. تو وہ خاتون عرض کرنے لگی کہ آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، میں تو اب بڑھاپے کی حالت میں ہوں، کوئی خدمت نہیں کر سکتی، میرے ساتھ نکاح کرنا. تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میں نے کسی ضرورت کے تحت نکاح نہیں کیا، میں نے مسجد میں تو عمر فاروق کو دیکھا ہے، حرم کعبہ میں بھی دیکھا ہے، میدان جہاد میں بھی دیکھا ہے. میں تم سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کیا کرتے تھے. ان کا جو رات مصلی پہ بیٹھنے کا طریقہ تھا، تلاوت قرآن مجید کا جو انداز تھا، میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں. عبادت کے ساتھ خاص شغف سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضور نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے بھائیوں، اپنی نماز کی حفاظت کریں. حفاظت سے مراد یہ ہے کہ کسی نماز کو ضائع نہ ہونے دیں، نماز اپنے وقت پر ادا کریں. اور آپ جتنا نماز سے پیچھے ہٹیں گے نا، یعنی ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سکول سے ایک چھٹی کر لیں تو اگلے دن جانے کو دل نہیں نہ کرتا، اسی طرح اگر ایک نماز کسی نے چھوڑ دی تو اگلی نماز خود بخود اس کی سستی میں گزر جائے گی. آپ جتنا نماز کے قریب جاؤ گے، جتنا اس سے محبت کرو گے، اتنا نماز کی طرف آپ کی توجہ بڑھ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو زندگی میں بھی بڑا اعزاز دیا ہے. مومن کی بڑی شان ہے، مومن کا بڑا مقام ہے. کنتم خیر امت، یہ بہترین لوگ ہیں. دنیا میں بھی مومن کا بڑا مقام ہے، اور مومن جب دنیا سے چلا جائے تو بھی اس کو ردی اور کوڑا سمجھ کر جلایا نہیں جاتا، بلکہ مومن کا اعزاز ہے کہ اس کو غسل دیا جاتا ہے. لباسوں میں سب سے سونا لباس سفید رنگ کا ہوتا ہے، اسے وہ سفید لباس پہنایا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے آج یہ جا رہا ہے قبر میں، تو ہاتھوں پہ اٹھا کے بھی لے جایا جا سکتا تھا، کسی گاڑی میں رکھ کے بھی لے جایا جا سکتا تھا، لیکن یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے نا،
اس کی شان ہے کہ اسے کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اور اسے لے جا کے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے جہاں خدا کی رحمتیں بڑھ کر استقبال کرتی ہیں۔ تو جنازہ، بندہ مومن کا جنازہ ایک بڑا مرتبے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو ایک جنازے پہ نظر پڑی، ایک مسلمان کا، مومن کا جنازہ جا رہا تھا، اس جنازے پر نظر پڑی تو سیدنا عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک ہے کہ کسی معزز آدمی کے آنے پر آپ کھڑے ہوں، لیکن یہ شان ہے نا، یہ عظمت ہے نا مومن کی کہ اس کا جنازہ گزر رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور جب لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا، ایک دن کریم رسول کے سامنے سے بھی جنازہ گزرا تھا تو میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے، تو میں تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتلایا کہ مومن کا ہر حال میں مقام اپنی نظروں کے سامنے رکھنا، مقدم رکھنا اس کی عظمت کو۔ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے اس کی بڑی شان ہوتی ہے۔ ہم اہل مودت ہیں سائیں، ہر روز بشارت ہوتی ہے، ہم ہر شام مدینے جاتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی ہے۔ یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے یہ تو اہل محبت، اہل مودت لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو بڑے اعزاز دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتلایا کہ بندہ مومن دنیا سے جائے پھر بھی اس کا اعزاز ہے، پھر بھی اس کا مقام ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا مسجد کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان روایت کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد نبوی کی تعمیر حضرت عثمان غنی نے بڑے شوق سے فرمائی اور اپنے دور میں انہوں نے مسجد کے اندر وسعت کی، تزئین و آرائش کی۔ اس کے اوپر جو فرش ہے مسجد نبوی کا وہ فرش حضرت عثمان غنی نے ڈلوایا، اور آپ نے مسجد کے ساتھ، اور مسجد کون سی؟ وہ مسجد جو مسجد نبوی ہے، وہ مسجد جس مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو دین سکھاتے تھے۔ میں بڑی دیر سے نا، کافی عرصے سے ایک بات بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ ہماری طبیعتیں جو ہیں وہ تیزی سے تلخ ہو رہی ہیں۔ اختلاف رائے تو بالکل پسند ہی نہیں کرتے آج کے دور میں لوگ، اور ہمارے مزاج کے خلاف جو شخص جاتا ہے چند باتیں اکٹھی کر کے ہم اس کے ساتھ عداوت پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ دلوں میں جو نرمی تھی، وہ جو معاف کرنے کا جذبہ تھا، وہ جو درگزر کا مزاج تھا، وہ جو کسی کو قبول کرنا اور اس کی چند کمزوریوں سمیت بھی قبول کر لینا، اور کسی بندے کی کمزوری دیکھنا تو اس کی ایک کمزوری دیکھ کے اپنی کئی کمزوریاں یاد کر لینا، یہ اہل محبت کا طریقہ ہوتا تھا۔ لیکن ہم نے لوگوں کی کمزوریاں ڈسکس کر کر کے، لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنی نظروں میں لوگوں کا مقام گرا دیا ہے۔ ہم یا خود ٹھیک ہیں یا وہ جو ہماری رائے کے ساتھ 100% متفق ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہوا ہے کہ طبیعتیں سخت ہیں، مزاج سخت ہیں، لب و لہجے سے تلخی پھوٹتی ہے۔ حضرت عثمان غنی اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے کریم تھے، بڑے مہربان تھے، بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نرم مزاجی عطا فرمائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے کریم محبوب فرمانے لگے وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا جو نرم مزاج ہے، جو خریدار ہو تب بھی نرم مزاج ہے، دکاندار ہو تو پھر بھی نرم مزاج ہے، جو ادا کرنے والا ہو تو پھر بھی نرم ہے، تقاضا کرتا ہو تو پھر بھی نرم ہے، جو ہر معاملے میں نرم مزاج۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں جو کام نرمی سے ہوتا ہے وہ سختی سے ہوتا ہی نہیں۔ نرمی سے جو چیز آپ آگے اس کا ابلاغ کر سکتے ہیں، اس کو پہنچا سکتے ہیں، وہ کام سختی سے نہیں ہوتا۔ کم از کم اپنوں کے بیچ تو نرمی ہونی چاہیے۔ وہ جو سختی ہے وہ تو کافر کے مقابلے میں، منافق کے مقابلے میں، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ تو رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ اپنے مزاجوں میں نرمی لائی جائے، اپنی طبیعتوں کو ہمیشہ
नरम करने की कोशिश की जाए। हुकूकुल इबाद का मामला हमेशा से सख्त है और हम ना हुकूकुल इबाद के मामले में बड़े खुदगर्ज हैं। अपनी मर्जी के हक हम अदा करते हैं, अपनी मर्जी के। हुकूकुल इबाद से मुराद बंदों के हुकूक हैं, एक दो रिश्तों के हुकूक नहीं। और ये हुकूक हमारे ऊपर आयत किसने किए हैं? अल्लाह ताला ने। आप अपने बच्चों के हुकूक अदा करते करते किसी गरीब के हक पे डाका नहीं डाल सकते। आप अपने माँ बाप का हक अदा करते करते किसी का हक कैंची लगा के काट नहीं सकते। आप ये कहें कि मैंने अपना घर बनाना है तो बड़े सारे घर पे आबाद कर दें। जिस तरह अपने बच्चों का आप पर हक है, इसी तरह मिल्लत के बच्चों का भी तो हक है। जिस तरह आपका अपना घर आपके लिए बड़ा अहमियत का हामिल है, इसी तरह से जो बाकी घर हैं वो भी तो अहमियत के हामिल हैं। हमने ये किया है कि दो चार हुकूक अपने ज़हन में बिठा लिए और इस्लाम जो हुकूक की वुसअत बयान करता है, आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रस्तों के भी हुकूक बयान किए, रस्तों के भी हुकूक बयान किए, जानवरों के भी हुकूक बयान किए। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस रवायत करते हैं और हमारी तवज्जो दिलाते हैं। आप फरमाते हैं कि याद रखना, दुनिया के अंदर अगर तुमने किसी का हक ज़ाया किया तो क़यामत के दिन तुम्हें उस हक का बदला देना पड़ेगा। आप फरमाते हैं मैंने खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम से ये सुना है कि अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा तो क़यामत के दिन उसे भी बदला देना पड़ेगा। अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को तकलीफ दी तो वो भी क़यामत के दिन उसे भी इस्तिफ़सार किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो भाई हमें ख्याल करना चाहिए। हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा नाजुक है, बड़ा बारीक है, बड़ा मोहतात होकर के चलने की ज़रूरत है। किसी जगह भी हुकूकुल इबाद के मसले में अपने आप को कमज़ोर न करें। कोशिश करें जिस हद तक हो सके